الہادی المہدی۔ امام بخاری نے کہا، ہم سے یحییٰ نے، ان سے اسماعیل نے اور ان سے قیس نے بیان کیا۔ قیس نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریرہ، کیا تو ذی الخلصہ بت کو منہدم کر کے مجھے راحت نہیں پہنچائے گا؟ بنو حصم اور بنو بجیلہ نے ایک مکان بنا رکھا تھا جس میں یہ بت دیگر بتوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس مکان کا نام قبۃ الایمانیہ تھا۔ جویریہ بیان کرتے ہیں، میں 150 سواروں کے ساتھ اس مہم پر روانہ ہوا۔ میرے ساتھی سب قبیلے بنو خمس میں سے تھے۔ وہ سارے بہت ماہر گھوڑ سوار تھے، جبکہ میں گھوڑے کی پیٹھ پر اچھی طرح سے جم کر نہ بیٹھ سکتا۔ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان میں اپنے سینے پر دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اسے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنے کے قابل بنا دے اور اسے ہادی و مہدی بنا دے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے بت خانے کو جلا کر راکھ کر دیا اور بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر ایک ایلچی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوشخبری سنانے کے لیے روانہ کر دیا۔ ایلچی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں وہاں سے اس وقت تک نہیں چلا تھا جب تک اس بت زواء الخس کو جلا کر راکھ نہیں بنا دیا۔ اب وہ خارش زدہ اونٹ کی طرح ہے۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور احمس کے پورے قبیلے اور ان کے گھوڑ سواروں کے حق میں 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔